حرام سے پرہیز اور مالی معاہدات کے ضوابط۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے حرام سے بچنے پر، حرام سے بچنے کے بارے میں، اور بعض اہم قواعد کے بارے میں جو کہ شریعت نے تجارت کے حوالے سے اور عقود کے حوالے سے مقرر کیے ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حرام سے بچنے میں پوری امت میں سب سے بڑھ کر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے تھے، تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنے والے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک رستے سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ ایک کھجور نیچے گری ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو تو میں اس کو اٹھا کر کھا لیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو چونکہ صدقات کھانے کی اجازت نہیں تھی، صدقہ آپ پر حلال نہیں تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کھجور کو اس وجہ سے ترک کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھجور اصل میں صدقے کے مال کی ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ایک امکان کی بنیاد پہ، ایسا نہیں تھا کہ آپ کو یقین تھا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے، بلکہ صرف ایک امکان کی بنیاد پہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کو ترک کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں ایک کھجور پائی جس کو آپ نے کھا لیا، تو آپ کو تمام رات آپ کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب رہی، آپ کی نیند خراب رہی، اور جب ان سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض بیویوں نے آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انی وجدت تمرۃ تحت جنبی فاکلتها فخشیت ان تکون من تمر الصدقہ، میں نے ایک کھجور کھا لی تھی اور رات بھر میں اس وجہ سے پریشان رہا کہ کہیں وہ کھجور جو میں نے کھا لی اپنے گھر میں پڑی ہوئی، کہیں وہ کھجور کسی کی طرف سے صدقے کی کھجور تو نہیں تھی۔ یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی حدود کا اس قدر خیال رکھتے تھے اور اس کے حوالے سے اس قدر حساس اور سینسٹیو تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ بھی اس وصف سے متصف تھے اور وہ بھی اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا ایک غلام تھا جو کہ ان کے لیے کمائی کیا کرتا تھا، تو ایک دن وہ بعض کھانے کی چیزیں لے کر آیا تو جن کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھا لیا، تو پھر اس غلام نے ان سے کہا اتدری ما ھذا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کھانا کھایا ہے یہ کیا تھا؟ سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ وما ہو، یہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی۔ کہانت یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، تو میں نے جاہلیت کے دور میں ایک انسان کے لیے یہ کام کیا تھا، حالانکہ میں کہانت کو جانتا نہیں تھا۔ تو اب میری اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے اس جاہلیت کے دور میں کی ہوئی کہانت کا معاوضہ اب دیا، اور آپ نے یہ جو کھانا کھایا ہے یہ دراصل اس معاوضے میں سے میں نے یہ کھانا جو ہے وہ لیا ہے۔ تو جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے اپنا ہاتھ اپنے گلے میں ڈالا اور زبردستی قے کر کر وہ سارا کھانا جو ہے وہ اگل دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حرام مال غلطی سے بھی کھا لیا ہے تو صحابہ اس حوالے سے اتنے حساس تھے کہ وہ اس مال کو فوراً نکالنے کی فکر کرتے تھے کہ کہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ نہ بن جائے، کہیں وہ ہمارے خون اور گوشت کا حصہ نہ بن جائے۔ اب ہم اختصار کے ساتھ بعض ایسے قواعد کی بات کریں گے کہ جن کو شریعت نے مقرر کیا ہے، جن کو جاننا ضروری ہے تاکہ انسان حلال اور حرام میں فرق کر سکے۔ بنیادی اور اصولی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے تمام طرح کے قواعد، تمام طرح کے جو عقود ہیں، جتنی بھی طرح کے مالی معاملات ہیں ان کو حلال قرار دیا ہے، سوائے چند صورتوں کے کہ جن میں اگر
انسان مبتلا ہو جائے تو انسان جو ہے وہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ کہ جس میں دونوں لوگ، خریدنے والا اور بیچنے والا، وہ متفق ہوں اور وہ کسی حرام چیز پر متفق نہ ہوں، جس طرح کہ ربا ہے، سود والا معاملہ نہ ہو، اور وہ جس چیز کا سودا کر رہے ہیں وہ چیز حرام نہ ہو، تو تمام کے تمام ایگریمنٹس جو ہیں وہ جائز ہیں، جب تک اس میں کوئی شرط حرام نہ پائی جا رہی ہو۔ یعنی کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے اور اس میں سود کی کوئی شرط ہے، ایسی کوئی شرط ہے جو کہ سود میں آتی ہے، تو یہ سودا حرام ہے۔ یا دو لوگ آپس میں سودا کر رہے ہیں اور جس چیز کا وہ سودا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ شراب ہے، تو چونکہ شراب کی خرید و فروخت حرام ہے تو اس وجہ سے ان کا یہ سودا جو ہے یہ بھی حلال نہیں رہے گا بلکہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح مالی معاملات کے حلال ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو یہ معاملہ کرنے والے لوگ ہیں، جو ان شروط کو طے کرنے والے لوگ ہیں، بائع اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا، وہ جائز التصرف ہوں۔ جائز التصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت ان کے کیے ہوئے تصرف کو، شریعت ان کے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو قبول کرتی ہو۔ یعنی کہ اگر وہ شخص ایسا نہ ہو کہ جس کی عقل جو ہے وہ زائل ہو چکی ہو، اگر کوئی مجنون ہے یا کوئی بہت چھوٹا بچہ ہے جو کہ تمیز نہیں کر سکتا نفع اور نقصان کے درمیان، تو ایسے شخص کا کیا ہوا ایگریمنٹ اس کی جو ہے وہ شریعت کی نظر میں کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی مجنون شخص جو ہے وہ، چونکہ اس کی تو عقل موجود نہیں ہے اور وہ اپنی قیمتی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو بڑے سستے داموں میں بیچ دے، تو یہ ممکن ہے کیونکہ اس شخص کی تو عقل موجود نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت جو ہے ایسے شخص کے کیے ہوئے سودے کو معتبر نہیں کرتی، اس کا اعتبار نہیں کرتی، کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح کسی بھی عقد اور کسی بھی ایگریمنٹ کے حلال ہونے کے اندر ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ دونوں فریقین، سودا کرنے والا اور سودا بیچنے والا اور خریدنے والا، دونوں رضامندی کے ساتھ یہ سودا کر رہے ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ، کسی انسان کا مال اس کی طیب نفس، اس کی رضامندی اور دل کی خوشی کے بغیر لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو کسی شخص کو مجبور کر کے کسی سودے پر اس سے سودا کر لیا جائے تو یہ سودا بھی شریعت کی نظر میں منعقد نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ دو لوگ آپس میں سودا کریں لیکن وہ کسی حرام چیز کا سودا کر لیں، مثال کے طور پر شراب کا یا خنزیر کا یا کسی حرام تصویر کا، یا اسی طرح کسی ایسی جگہ کو کرائے پر دے دیں کہ جہاں پر حرام کام ہونا ہو۔ مثلا اگر کسی شخص نے شراب کی فروخت کی دکان ڈالنی ہے تو اس شخص کو اپنی جگہ کرائے پر دینا یہ بھی حرام سودا جو ہے وہ کہلائے گا۔ اور اسی طرح اس طرح کی جو ہے وہ پارٹنرشپ کرنا کہ جس میں جو شرکا یا جو کمپنی ہے جس میں تمام لوگ آپس میں پارٹنرشپ کر رہے ہیں وہ حرام کام کرے گی، اور وہ جو سروسز پرووائڈ کرے گی یا وہ جس چیز کی خرید و فروخت کرے گی وہ حرام ہے، تو یہ صورت بھی انسان کو حرام میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور ایک اور اہم شرط وہ یہ ہے کہ جب کسی بھی سودے کو کیا جائے تو جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے وہ، اور اس کا جو ثمن، اس کی جو قیمت طے کی جا رہی ہے، یہ پہلے سے معلوم ہونی چاہیے۔ اگر یہ پہلے سے معلوم نہیں ہوگی تو اس صورت میں بھی شریعت اس سودے کو حلال قرار نہیں دیتی۔ اور اسی طرح باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانے کی کوئی بھی صورت ہو، اس میں ملاوٹ اور دھوکہ دہی ہو، اس میں غبن ہو، یعنی کہ کسی چیز کو اس کی حقیقی قیمت سے بہت زیادہ بڑھا کر اس کو فروخت کرنا، اور اسی طرح ذخیرہ اندوزی ہو کہ جس میں لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور چیزوں کو ذخیرہ کر کے اسٹاک کر کے جب اس کی ضرورت بہت زیادہ پیدا ہو جائے تو اس کو مہنگے نرخوں میں فروخت کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی تمام صورتوں کو شریعت نے ممنوع اور حرام قرار دیا ہے، اور اگر ایک انسان ان تمام احکام میں غور کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ شریعت کے اندر کتنی خوبصورتی ہے کہ شریعت لوگوں کو ہر قسم کے دھوکے سے، ہر قسم کے ظلم سے اور ایسے تمام راستوں سے روکتی ہے کہ جن کے نتیجے میں انسانوں کے آپس کے معاملات کی خرابی کا اندیشہ ہو، جن کے نتیجے میں انسانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ تو شریعت ساری کی ساری اسی چیز پر مبنی ہے
کہ وہ ظلم کو روکتی ہے اور عدل اور انصاف اور لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کو قائم کرتی ہے۔